ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ولا اور نہ یحزن کا غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ انہم بے شک وہ لن یضروا اللہ شیئا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، اللہ یہ کہ نہ یجعل لہم یہ کہ نہ رکھے ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرۃ آخرت میں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب عظیم بڑا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں کی جو ظاہری خوشحالی ہے اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، یہ کوئی رضامندی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحزنک اور آپ کو غمگین نہ کریں الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، یعنی کافر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے ان کے جو ہیں سازشیں ان کی اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ دیکھنے میں لگے کہ بھئی یہ تو اتنی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم جو ایمان والے ہیں، ہم جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ غربت سے برا حال ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دوڑتے پھرتے ہیں نا، یسارعون کا مطلب ہے جلدی کرتے ہیں، جلدی سے مطلب کوششیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ کوشش؟ وہ کیسے کیسے انہوں نے کوشش کی ہے؟ لشکر جمع کیے، اپنے مال خرچ کیے، قافلوں کو لے کر آئے، قافلوں کا مال سارا لے کر آئے، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے لیے گھوڑے اور اسلحہ تیار کیا۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ دین اسلام کو مٹا دینا۔ دین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو کر یہ کفر کی حمایت میں ساری کوششیں کر رہی ہیں، کفر کی حمایت کے لیے ان کی ساری کوششیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کیا کہ ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا اور ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، تو وہ یہ نادان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بالکل نقصان نہیں وہ کر سکتے، اس لیے آپ ان کی حرکتوں سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر یہ حکمت ہے۔ یرید اللہ اللہ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل یہ کہ نہ رکھے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرۃ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ڈھیل جو دی ہوئی اللہ پاک نے وہ یہ نہیں، اس وجہ سے نہیں دی کہ اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ ان سے خوش ہے، یہ کہ وہ اللہ کو ان کے کاموں کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے دی ہوئی ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ انہیں جو لینا ہے وہ دنیا ہی میں لے لیں، آخرت میں اب انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ جو تھا نا، یہ کفار تھے نا،
مکہ والے جو سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا، تو انہیں غرور اور تکبر اس بات کا بھی تھا. کبھی کہتے کہ ہم تو اتنے مال والے ہیں، ہم تو سردار ہیں، کبھی کہتے کہ ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اولاد والے ہیں. تو وہ اس مال پر فخر کر کے کہتے کہ وہ رب جس نے ہمیں آج دیا ہوا ہے، جس اللہ کی تم بات کر رہے ہو، وہ اگر ہم سے نہ خوش ہوتا تو وہ ہمیں اتنا نوازتا. اس نے ہمیں جس نے آج اتنا کچھ دیا ہوا ہے، آج عیش کی زندگی دی ہوئی ہے، تو قیامت میں بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے، اور قیامت میں بھی وہ ہمیں اسی طرح ہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا حصہ میں نے ان کو دیا، وہ اس وجہ سے دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. آخرت جو ہے وہ آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہوتی ہے کہ کوئی اللہ پاک نافرمانیوں میں بھی نا عیش دے دیتا ہے. اور اگر کسی کو نافرمانی کے ساتھ عیش مل رہا ہے نا، اور عیش میں نافرمانی کرتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عیش کو ختم نہیں کر رہے یا کم نہیں کر رہے یا اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہے نا، پھر تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈھیل صرف کافروں کو ہی دی ہے، باقی مومنوں کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں، کسی بھی صورت میں آ سکتی ہیں. یا کوئی بیمار ہو سکتا ہے، یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے. مومن کو تو اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، لیکن اگر سمجھ لیں کہ کوئی نئی آزمائش آئی ہوئی اور اللہ کی نافرمانی میں ہم بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دیتا جا رہا ہے دنیا کے، پھر وہ خطرے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، وہ دنیا میں ہی سارا کچھ دینے کے بعد آخرت میں اکٹھا ہی پھر پکڑے گا. تو یہ اس بات کی جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی، کیونکہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ اسی بات پر اس بات کے پر کو مد نظر رکھا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے اس دن پر رو جس دن تم نے کوئی نیکی نہیں کی اور وہ دن گزر گیا. اور ایک اور ان کا فرمان ہے، غالباً انہی کا ہی ہے، کہ آپ نے فرمایا ایک پورا سال گزر جائے اور انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دیتا ہے، جیسے کافروں کو نہیں جو مرضی کرتے پھر وہ چھوڑ دیا، عیش دے دی، سب کچھ دے دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخرت میں اکٹھا ہی ان کو پوچھوں گا، دنیا کی زندگی میں جتنی عیش کرنی ہے کر لیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا کہ مال جو ہے وہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی، کہ مالدار جو ہیں اور جو بھی سرداری اور مالدار اگر دلیل ہوتی تو پھر فرعون سے بڑھ کر کس کے پاس مال تھا؟ اگر سرداری دلیل ہوتی تو فرعون اور نمرود کے پاس بڑھ کر کس پاس سرداری تھی؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ دلیل نہیں بنتے. قارون کا خزانہ مشہور ہے. قارون جو ہے وہ زمین میں دھنسایا گیا نافرمانی کی وجہ سے. نا مال اس کا کتنا تھا؟ اتنا مال تھا کہ کتنے 100 گھوڑے جو تھے وہ ان کے اوپر اس کی کنجیاں ہی لا دی جاتی تھیں، اس کے خزانوں کے ڈبوں کی کنجیاں. تو اتنا وہ مالدار تھا. لیکن یہ مال اس کے آخرت میں بھی کام نہیں آیا اور دنیا میں بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکا. اسی طریقے سے سرداروں کی سرداری نہیں بچا سکی، والوں کی اولاد نہیں بچا سکی. اللہ کے مرضی کے خلاف جب کچھ چلتا ہے تو پھر اللہ پاک کا جب عذاب آ جائے اس دنیا میں تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ وہ جو چارپائی ہے نا، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چارپائی تھی، آپ اس پر ننگے بدن، یعنی کرتا آپ نے نہیں پہنا ہوا تھا اور چارپائی پر بھی کوئی کپڑا نہیں بچھایا ہوا تھا، تو یعنی ویسے ہی چارپائی ننگی پر لیٹے ہوئے تھے اور کرتا بھی آپ نے نہیں پہنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر وہ چارپائی کی جو تھیں پٹیاں، کھجور کی جو چھال تھی، اس کے نشان آپ کے جسم پر بڑے نمایاں ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آپ کو اس طرح سے دیکھا تو
آپ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کسریٰ اور کیسر، ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، وہ تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو امام کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، جو ساری کائنات کا افضل ترین انسان ہے، وہ اس حال میں ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، اس کی بستر پر کپڑا نہیں ہے اور نشان لگ گئے ہیں چٹائی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ وہ لوگ دنیاوی مال و دولت ساز و سامان کے ساتھ لوٹیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں تو ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کی فرمانبرداری سے بھرے ہوئے ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، میں اس رضا پہ راضی ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب دے گا۔ اب جو اللہ نے ان کو یہاں مہلت دی ہے تو ان کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ کافروں کے لیے جنت ہی ہے، کیونکہ وہ یہاں پر من مانیاں کر رہے ہیں، کوئی بھی ان کو جو حد ہے ان کے پاس نہیں ہے کہ یہاں تک وہ چلیں، جو ان کا جی چاہ رہا ہے وہ حدوں کو توڑ کر بھی جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آپ کو غمگین نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہا ہے ان الذین، اگلی آیت، ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، یعنی اللہ کا ذرہ برابر وہ نقصان نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا کیونکہ انہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں۔ تو اب یہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں وہ کہ انہوں نے ایمان کے سامنے پیش کیا گیا تو منافقوں نے کیا کیا کہ ایمان کو ترجیح نہیں دی، کفر کو ترجیح دی۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اوپر والی جو آیت تھی 176 نمبر، اس میں تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ سیم ایسا ہی سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں پہلے صفحے پر ہی یہی دو عذاب جو ہیں الگ الگ اسی طرح ذکر کیے گئے ہیں۔ جہاں کافروں کا ذکر کیا وہاں پر عذاب عظیم کہا، اور جہاں منافقوں کا ذکر کیا وہاں پر عذاب علیم کہا۔ علیم دردناک، یعنی ایک تو ہوتا ہے بڑا، ایک ہے درد دیے جانے والا کہ وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس کی وہ دردناک ہوگا، اس کی جو سختی ہے وہ عذاب عظیم سے زیادہ ہوگی۔ اگلی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ یہ گمان نہ کریں، انما، یہ کہ نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ گمان نہ کریں کافر لوگ کہ وہ اچھے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بے شک یہ کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم، ان کے لیے، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہے کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور ایمان کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ ان کے لیے، وہ کافر یہ نہ گمان کریں کہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہوگی، نہیں، انما نملی لہم، بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ کر لیں، زیادہ ہو جائیں، بڑھ جائیں، اثما، گناہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ڈھیل ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے عذاب جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے، ذلیل کر دینے والا، رسوا کن۔ اب عذابوں کی قسمیں ہیں، دیکھیں
اللہ پاک نے سزاؤں کی بھی قسمیں رکھی ہیں، کہیں عذاب العظیم کہا ہے جہنم ہی، لیکن جہنم کے بھی درجے ہیں، طبقات ہیں، تو وہاں پر مختلف مختلف عذاب دیے جائیں گے، کہیں عذاب العظیم ہوگا، کہیں عذاب العلیم ہوگا، اور کہیں عذاب مہین ہے۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں نا، اللہ پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جو ڈھیل ہم نے ان کو دی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ڈھیل جو ہے ان کو فائدہ نہیں کچھ بھی دے گی، بلکہ یہ ان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنے گی کہ یہ اور زیادہ گناہ کرتے جائیں گے، گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں گے، گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں گے اور گناہوں میں بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ڈھیل جو ہے نا اس وجہ سے ان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنے گی۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان کو پھر آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا نا، وہ رسوا کرنے والا ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ وہ رسوائی کر دینے والا ہوگا۔ آگے بھی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ ما كان الله ليجزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ ما كان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیجزر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم، اس پر جو کہ جس پر تم ہو، علیہ اب یعنی اب جس حالت میں تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ تمیز کر دے، جدا کر دے، الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے۔ یعنی مومنوں کو بھی اللہ پاک ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا کہ ایمان لے آئے تو بس فارغ ہو گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اسی حالت پر ان کو نہیں رہنے دے گا، اللہ تعالیٰ یہاں تک ان کو آزمائے گا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک ناپاکی سے الگ ہو جائے، یعنی ناپاک لوگ جو ہیں ان کا الگ اظہار ہو جائے، اور پاکیزہ لوگ جو کہ ہیں وہ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم، کہ تمہیں اطلاع کر دے، تم کو خبردار کر دے، علی الغیب، غیب پر، اور اللہ تم پر غیب کی چیزیں مطلع کرنے والا نہیں ہے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے، اور ان کو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی، پھر منافقین سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی، اب اللہ پاک مومنوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، زخم برداشت کیے، مسائب برداشت کیے، تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر یہ اللہ کے مومن اور مخلصین ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ مصائب کیوں ان پر آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں اہل ایمان پر مصائب اور شدائد آنے کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ حکمت کیا ہے اور وسوسہ دور کیا؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی حالت پر، جس حالت میں یہ اب موجود ہے نا، بس کلمہ پڑھا اور ایمان لیا، اللہ تعالیٰ ایسی حالت پر ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل الگ الگ ہو جائے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ناپاک کو ناپاک سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ منافق بھی جو گول مول کلمہ پڑھ رہے تھے نا، وہ بھی تو آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن دلوں میں نفاق چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب ان کا یہ جو گول مول کلمہ ہے، یہ
اگر آزمائشیں نہ آتی تو اس کا اظہار کیسے ہوتا؟ تو اللہ پاک نے آزمائش جب ڈالی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، ایمان والے الگ نظر آنے لگے اور منافق جو ہیں بالکل الگ کھل کر سامنے آ گئے اور ان کا سارا پول جو تھا وہ کھل گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے ظاہر حال پر منافق کا لفظ کہنا مشکل ہے تو ان کے لیے اس طریقے سے ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ایسے واقعات اور حالات بروئے کار لائے جائیں جو کھرے کو کھوٹے سے اور پاک کو ناپاک سے کھلے طور پر واضح طور پر الگ کر دے۔ اسی لیے یہ جو آپ پر مصیبت آئی، غزوہ احد کے زخم لگے، غزوہ بدر میں لگے، یہ کوئی اور آزمائشیں آئیں، یہ صرف اور صرف اس وقت تک کے لیے جب کہ اللہ پاک حتیٰ، اللہ نے کہا نا حتیٰ، یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، یہ اس وقت تک کے لیے ہیں کہ جب تک کہ اللہ پاک منافق کو اور مومن مخلص کو الگ الگ نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان مومنوں پر مصائب اور شدائد ڈالے گا تاکہ مومن الگ نظر آئیں اور منافق جو ہیں، ناپاک لوگ جو ہیں وہ الگ نظر آئیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ مطلع کرے تم کو غیب پر، کہ اللہ پاک تم کو غیب پر مطلع نہیں کرنا چاہتا، کرتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یجتبی، پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو امور ہونے تھے کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہونا تھا اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ تھا، تو اب کوئی سوال یہ کر دے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا تو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، نبی کو نہیں بتایا، ہمیں نہیں بتایا تو ہمارا نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، وہ عام لوگوں کو تو بالکل بھی غیب سے مطلع نہیں کرتے، لیکن رسولوں میں سے کسی رسول کو جس کو چاہتے ہیں پسند کر لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ جو منافقین آ کے کلمے پڑھ رہے تھے، اللہ نے بتا دیا تھا آپ کو کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو لیکن عام مسلمانوں کو اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ عام مسلمان جو ہیں وہ اسی امتحان سے گزر کے اپنا آپ ثابت کریں گے جیسا کہ ان صحابہ کرام نے کیا۔ تو یہ ایسا بھی ہے کہ منافقین کا اگر پہلے ہی نام بتلا دیے جاتے، جب یہ لشکر لے کے نہیں ابھی گئے تھے، ابھی اندر ہی تھے، تو ان کے نام اگر پہلے ہی بتلا دیے جاتے کہ یہ منافق ہیں، تو مسلمان کیا کرتے؟ مسلمانوں کو سب کو پتہ چل جاتا یہ منافق ہیں، تو مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ فائدہ تو تبھی ہے نا کہ وہ جم کے لڑے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے رتبے بلند ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے پھر بھی آگے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اب اہل باطل کو پھر دوبارہ انہیں ایمان کی پھر بھی دعوت دے دی، فآمنوا باللہ، کہ ایمان تم لے آؤ، ابھی بھی لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو کفر اور نفاق سے جو گناہ تم نے کر لیے ان سے پرہیز رکھو، تو پھر تمہیں عذاب علیم و عظیم اور علیم کی جو دو سنائی ہیں خبریں، اس کی وعیدیں جو سنائی گئی ہیں وہ پھر تم سے ہٹ جائے گی اور تم ایمان اور تقوی کی بدولت آخرت میں اجر عظیم ملے گا۔ تو یہ ان کو ایک طرح سے دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ اہل باطل جو ہیں وہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں تاکہ تقوی اختیار کریں، تو اللہ ان کو عذاب علیم اور عذاب عظیم سے بچا کے اجر عظیم، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ اب یہ بات ہے کہ اللہ پاک اپنے غیب کا علم جو ہے نا کسی کو نہیں دیتے، لیکن اگر رسولوں کو بھی دیتے ہیں تو وہ بس محض تھوڑا سا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ
جب جب وقت آتا ہے، جب جب ضرورت ہوتی ہے، اس کے حساب سے اللہ پاک ان کو ان کے زمانے کے اور حالات کے اعتبار سے اللہ پاک ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور کچھ خبر بھی دے دیتے ہیں، لیکن باقی معاملات میں اللہ پاک غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اور اس قدرت میں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اسی کا وسیع علم ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی راہ میں ہم سے جو کوئی کام لینے کے لیے جو کوئی مشکلات آتی ہیں، کچھ آتی ہیں، ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مشکلات پر ثابت قدم رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔